اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ باپ دادا اگر گمراہ ہوں اور اولاد راہ راست پر ہو تو اسلاف کی مخالفت اولاد کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی۔ اب اس کی 3 مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی مثال، مسلمان یا غیر مسلم وصی، یعنی وصیت میں غلط بیانی کریں اور کورٹ میں کوئی جھوٹی قسم کھائے اور اس کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے، جھوٹی قسم کھانے والے کے حق میں فیصلہ کر دے، پھر بعد میں قسم کھانے والے کا جھوٹ پکڑا جائے، اس کی خیانت پکڑی جائے، تو جو موصی ہے، جس نے وصیت کی، جس کو وصیت کی گئی، جس نے وصیت کی، اس کے ورثاء کی قسموں سے فیصلہ بدل جائے گا۔ قاضی اپنے پہلے فیصلے کی اصلاح کرے گا، جو اس نے پہلے فیصلہ دیا تھا اس کو ختم کر کے ایک نیا فیصلہ جاری کرے گا، پہلے فیصلے سے رجوع کرے گا۔ اسی طرح باپ دادوں کے عقائد، اعمال اگر غلط ہوں، پھر نبی مبعوث ہو اور اس پر احکام نازل ہوں، تو اخلاف کو یعنی اولاد کو چاہیے کہ وہ باپ دادوں کے عقائد اور اعمال کو چھوڑ دیں اور نبی کی ہدایت پر اور نبی کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، جب کوئی بھی نبی مبعوث ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ انبیاء کو ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مورتیوں کو پوجتے تھے، ہم تو ان کی روش پہ چلیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے سوال کریں گے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا؟ تو انبیاء عرض کریں گے کہ اے پروردگار، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں؟ یہ ان قوموں کی غلطی تھی، اگر وہ اسلاف کی پیروی چھوڑ کر انبیاء کی پیروی کرتے، انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے، تو دارین میں ان کا بھلا ہوتا، دنیا میں بھی بھلا ہوتا اور آخرت میں بھی بھلا ہوتا۔ تیسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کی گمراہی کی اصلاح کرنی چاہی، مگر قوم نے اصلاح قبول نہیں کی، وہ اپنی روش پر ہی ڈٹے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حیرت انگیز معجزات دکھائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اگر وہ اپنے خیالات سے باز آ جاتے اور اللہ کی نازل کردہ اصلاحات کو قبول کر لیتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ نفع ہی ہوتا۔
مگر وہ آبا کی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر اس تیسری مثال کے کچھ متعلقات ہیں جو سورت کے آخر تک چلے گئے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دو شخص تمیم داری اور عدی بن بدا، جو یہ ابھی عیسائی تھے، یہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف چلے تو ان کے ساتھ قریش کے بنو سہم قبیلے کا ایک آزاد کردہ مسلمان بھی تجارتی مال لے کر چلا۔ اس کا نام تھا بدیل بن ابی مریم۔ اس کے ساتھ ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا جو کھجور کے پتوں جیسے سونے کے پتروں سے آراستہ تھا، یعنی اس کے اوپر کھجور کے پتوں جیسے سونے کے پتر بنے ہوئے تھے، وہ ان سے آراستہ تھا، اور وہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ شام کے بادشاہ کو وہ پیالہ بطور تحفہ پیش کرے گا۔ اور اس کا جو مال تھا سارا بدیل کا، ان تمام مال میں سب سے قیمتی چیز یہی پیالہ تھا۔ شام پہنچ کر یہ جو قبیلہ سہم کا آدمی تھا بدیل، یہ بیمار پڑ گیا، اور اس نے اپنے عیسائی ساتھیوں کو وصیت کی کہ وہ اس کا مال اور سامان اس کے مولا عمر بن عاص کو پہنچا دیں، اور اس نے چپکے سے اپنے پورے سامان کی ایک فہرست بنا کر اپنے سامان میں چھپا دی تھی، رکھ دی تھی۔ اس فہرست کے بارے میں جو یہ اس کے ساتھی تھے عیسائی، جو دو اس کے ساتھ تھے، ان کو دونوں کو اس فہرست کا علم نہیں تھا۔ جب یہ سامان ان کے پاس، اس عمر بن عاص کے پاس پہنچا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مولا کے پاس پہنچا، تو انہوں نے جب فہرست کے مطابق سامان چیک کیا تو اس میں وہ پیالہ نہیں تھا۔ پیالے کا ذکر تو تھا فہرست میں، لیکن وہ پیالہ موجود نہیں تھا۔ تو مولا نے وصیوں سے اس پیالے کے بارے میں پوچھا کہ بھئی وہ پیالہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامان ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کے علاوہ مرحوم نے ہمیں کوئی سامان نہیں دیا۔ اب یہ قضیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، چونکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ گواہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں اور قسم منکر پر ہوتی ہے۔ مرحوم کا مولا عمر بن عاص یہ مدعی تھے خیانت کا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اس کے پاس خیانت کے گواہ نہیں تھے، اور تمیم اور عدی یہ خیانت کے منکر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسمیں لے کر مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، اور ان پر کوئی ضمان بھی واجب نہ کیا۔ پھر وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا۔ اس سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ اب پھر یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا مقدمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے حقیقت حال معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو پیالہ ہے، یہ جام، یہ بدیل سے خرید لیا تھا۔ اب چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اس بات کو چھپا لیا، اظہار نہیں کیا۔ اور جو مرحوم کا مولا تھا عمر بن عاص، وہ اس بات کا منکر تھا، کیونکہ بدیل نے تو جو فہرست لکھی تھی اپنے سامان کی، اس میں اس پیالے کا ذکر تھا۔ تو چنانچہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور عمر بن عاص اور ایک اور شخص نے قسمیں کھائیں، بس دوسرا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تمیم اور عدی کو خائن قرار دیا گیا، اور ان سے 500 درہم وصول کر کے عمر بن عاص کو دیے گئے۔ اب آیات کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہو، حین الوصیتی، وصیت کرتے وقت۔ حینہ جو ہے یہ شہادتن کا بھی ظرف ہو سکتا ہے، اور حضر کا بھی ظرف ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا مطلب ایک ہی ہوگا، یعنی وصیت پر گواہ بنائے، یا موت کے قریب جب وصیت کرے اس وقت گواہ بنائے۔ یہ گواہ بنانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ وصیت جو ہے وہ گواہی کے بغیر بھی درست ہے، جیسے سورۃ الطلاق میں ہے، دوسری آیت میں رجعت پر گواہ بنانے کا حکم ہے، تو یہ حکم بھی استحبابی ہے، یعنی کہ آپ بیوی سے رجوع کر رہے ہیں تو اس پر گواہ بنا لیں۔
ذوا عدل منکم، دو شخصوں کی ہے، یہ شہادت بینکم کا حضر کی خبر ہے، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، ذوا عدل منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو دیندار آدمیوں کی، او آخران من غیرکم یا تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخصوں کی، تو دو گواہ بنائے، یعنی وصیت کرے، بس یہ محض گواہ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ یہ وصیت تحریری شکل میں ہو، اور وصی یا وکیل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مسلم ہو یا او آخران من غیرکم یا تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے دو شخصوں کو گواہ بنائے، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم نے کسی سرزمین میں سفر کیا ہو، اور وہاں سفر کیا ہو زمین میں اور وہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ اور تمہیں موت کا حادثہ پیش آ جائے، تو جب موت کا حادثہ پیش آ جائے تو دو گواہ بنائے یعنی وصیت کرے، بس یہ محض گواہ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ وصیت تحریری شکل میں ہو، اور جو وصی ہیں یہ وکیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ تم ان دونوں گواہوں کو روکو نماز عصر کے بعد، فیقسمان باللہ نماز عصر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، فیقسمان باللہ ان ارتبتم وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک پڑے، یعنی اگر کسی وجہ سے تمہیں شبہ ہو کہ انہوں نے خیانت کی ہے، یا بیان وصیت میں یا موسی لہو کے بیان میں انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے، جیسا کہ شان نزول کے واقعے میں تمیم اور عدی نے جام نکال لیا تھا اور سامان میں رکھی ہوئی لسٹ سے یہ شبہ ہوا تھا کہ جام تو اس کے اندر موجود تھا مگر انہوں نے چھپا لیا ہے، تو بس قاضی قسم لے اور گواہ غیر مسلم ہو تو ان کو مکلف کرے کہ وہ مسجد میں آ کر قسم کھائیں، اور روکنے کا یہی مطلب ہے اگر ایسا کوئی شبہ نہ ہو تو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب قسم کھائیں تو ساتھ قسم کی یہ بھی کہیں، کیا کہیں؟ لا نشتری بہ ثمنا ہم نہیں خریدتے یعنی نہیں حاصل کرتے قسم کے ذریعے سے کچھ بھی عوض، ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ شخص یعنی جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں رشتہ دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین یعنی بالکل صحیح اور بے لاگ گواہی دے رہے ہیں۔ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ثمن اس میں یہاں ثمن جو یہ بمعنی نفع کے ہیں کہ یعنی وہ جھوٹی قسم سے کوئی نفع حاصل نہیں کر رہے۔ ولو کان ذا قربا کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب وہ موسی لہو کے حق میں غلط بیانی کر رہے ہوں، یعنی ہم نہ رشوت لے کر غلط قسم کھا رہے ہیں اور نہ ہم تعلق کی پاسداری میں غلط قسم کھا رہے ہیں۔ ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین بے شک اس حالت میں ہم سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ سارا مضمون یہ بھی وہ قسم کے ساتھ ادا کریں، چنانچہ عدی تمیم اور عدی کو قسمیں کھلا کر مقدمے کا فیصلہ کر دیا کہ سامان بس اتنا ہی تھا، اور ان دونوں پر وارث کا کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ پھر جب ان کی خیانت کھلی اور جام جو تھا وہ پیالہ وہ سنار کے پاس پایا گیا، اور اس نے کہا کہ یہ میں نے جام تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تمیم اور عدی نے سے جو ہے اس نے خریدنے کا، پھر تمیم اور عدی نے اس شخص سے بدیل سے خریدنے کا دعویٰ کیا کہ ہم نے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، تو وارث کو ان کے بیان پر اطمینان نہ ہوا اور اس نے مقدمہ دوبارہ بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری آیت فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
بس دوسرے دو شخص کھڑے ہوں پہلے دو کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، فیقسمان باللہ لشہادتنا، اور وہ علیہم الاولیان، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ وہ جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہے وہ میت کے قریبی لوگ ہوں۔ استحق علیہ اس کے خلاف یعنی اس کے مقابلے میں حقدار ہونا، اور اولیان الاولا بمعنی الاقرب، یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں، اس لیے وہ الآخران سے بدل ہے۔ فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، اور قسم کے ساتھ ساتھ ایک مضمون بھی ادا کریں، اور مضمون لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ راست ہے۔ وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، اگر ہم نے تجاوز کیا ہو تو ہم ایسی حالت میں یقیناً سخت ظالم ہوں گے۔ چنانچہ عمر بن عاص وہ جو سہمی تھا مرحوم بدیل، اس کے وارث تھے، اس کو آزاد کرنے والے تھے، اور ایک اور شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے اس طرح کی قسم کھائی، تو مقدمے کا فیصلہ جو ہے دوبارہ ان کے حق میں کر دیا گیا، اور وہ تمیم اور عدی جو تھے ان کو اس جام کا ضامن بنایا گیا اور ان سے پیسے لے لیے گئے۔ دوبارہ فیصلہ کرنے کی حکمت، پھر تیسری آیت میں دوبارہ فیصلہ کرنے کی حکمت بیان کی، یعنی یہ مقدمے کا دوبارہ فیصلہ کرنا یہ کیوں ضروری تھا؟ تو فرمایا ذالک ادنیٰ، قریب ذریعہ ہے، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس امر کا کہ وہ پہلے گواہ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے ڈریں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد پھر قسمیں ورثاء کی طرف متوجہ کی جائیں، یعنی پھر قسمیں ورثاء کی طرف متوجہ کی جائیں تو پانسا پلٹ جائے، خوف سے وہ پہلے ہی صحیح بات بیان کر دیں۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ کا حکم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ حد اطاعت سے نکلنے والوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔